سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اکمل اللہ کے نزدیک اس دنیا میں وہ شخص بہترین ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے، قرآن مقدس کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن مقدس کے تئیں زندگی گزارے، اور پھر اسی کے تئیں ایک زندگی ایک حیولہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو وحی، یہ مذہب اسلام کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس کو چلانے کا جو ذریعہ تھا 2 کڑیوں پر مشتمل تھا. بس یہی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2 کڑیوں پر غور سے سننا اسے. ایک کڑی وہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے احکام لا کر کے وقت کے نبی کو دیتے تھے، پہلی کڑی. دوسری کڑی وقت کا نبی اپنی قوم کو دے دیتا تھا. اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ اگر قوم اس کو تسلیم کر لیتی، مان لیتی، تو وہ سب کے سب بچ جاتے. اس کے علاوہ جو لوگ نافرمانی کرتے ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، تہس نہس کر دیا جاتا. مثال کیا بتائی کہ جو نافرمان ہوتے تھے، جس طرح سے باغیچے میں جھاڑو لگا کر کے سارے جو پتے ہوتے ہیں پتجھڑ کے وقت میں جس طرح سے انہیں ہٹا کر کے آگ لگا دی جاتی ہے، سب کے سب بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، جتنی بھی قومیں گزر چکی ہے، جو سبحان اللہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نفس روئے محمد بنایا گیا. اس شعر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں مائک پر حضرت مولانا ممتاز صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں اہل اسٹیج کا اور اس مجلس کو جنہوں نے سجایا اور بنایا، اور اس سے کہیں زیادہ ممنون و مشکور ہوں میں سامعین کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس وقت میری نظروں کے سامنے اور اہل کمیٹی کے لیے سب سے زیادہ عظیم ترین اور سب سے زیادہ اس جلسے کو کامیاب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو سامنے بیٹھنے والی جماعت. میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے مجمع دیکھ کر کے، اسٹیج دیکھ کر کے، من تو تھا دیر تک بولنے کا لیکن وقت کی قید پہلے ہی لگ چکی ہے، اس لیے ایک ہیولہ آپ کے سامنے اور ایک میسج، ایک بات آپ کے سامنے کر کے اپنی جگہ لے لینی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت جو قرآن مقدس کے نزول کے مطابق سب سے پہلی نازل ہونے والی 5 آیات ہیں وہ پڑھی ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا علم، ایجوکیشن جسے انگلش میں کہتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اہم اور اتنا زیادہ عظیم ہے انسانیت کے بقا کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، قوم کے تحفظ کے لیے، اور اتنی زیادہ اہم ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، حالانکہ عبادات میں سب سے معتبر شان چیز نماز ہے،
اور اسی طرح سے بہت سارے احکامات نازل فرمائے جو دین کی بنیاد بتائی. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. جو 5 چیزیں بنیاد ہیں ایک ایمان کے لیے، ایک اسلام کے لیے، ان کو بھی نہیں بیان فرمایا. سب سے پہلے 5 آیات جب نازل فرمائی تو اس میں کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پھر پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور تمہیں وہ ساری چیزیں بتائی جو تم نہیں جانتے تھے. انسان کے علم کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی ضرورت پڑنے والی چیز ہے تو وہ قلم ہو. اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بتا دیا. اب اگر اتنی زیادہ اہم اور اتنی زیادہ معتم بشان چیز علم نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے نازل کیوں فرمایا؟ اور پھر اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم، ایک شخص علم حاصل کرتے کرتے، ایک شخص علم کو طلب کرتے کرتے اس وقت اس دنیا سے چلا گیا، اسے موت آ جائے آ گئی لیحیی بہ الاسلام، اور وہ شخص علم اس لیے حاصل کر رہا تھا تاکہ مذہب اسلام کو، دین اسلام کو آگے بڑھائے، اسے فروغ دے، اسے باقی رکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا مقام و مرتبہ بتایا ہے. بتایا کہ ایک شخص اس دنیا میں علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے وفات کر کے چلا گیا، اور اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ دین اسلام کو باقی رکھے، مذہب اسلام کو مضبوط رکھے. ایسے شخص کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، کل جنت میں اس شخص کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا. یہ ہے علم، اس کی حقیقت. لوگوں کو شعر و شاعری بڑی پسند رہتی ہے. میں ایک جملہ ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلوں میں بھی یوں مسکرایا کرو. اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلوں میں بھی یوں مسکرایا کرو. دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو، دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو. اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. اور ایک ہیولہ اور پیش کرتا ہوں میں ان بچوں کے سامنے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین چاہتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر کے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ساتھ میں ٹہلنے گھومنے اور اس وقت کا جو دور ہوتا ہے بچے کا وہ اس کو اسپینڈ کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. ویسے اس چیز کو سائڈ رکھیے. اس شعر کے ذریعے میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ جلا کر خون سارے جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارے جسم کا پیسہ کماتا ہے. بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، وہ بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. اسے بچوں کے مستقبل کی اتنی فکر رہتی ہے کہ وہ خود بھوکا تو رہتا ہے مگر سب کو پڑھاتا ہے، وہ خود بھوکا تو رہتا ہے مگر سب کو پڑھاتا ہے. وقت کم تھا میرے پاس، اس لیے میں نے
मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी है। सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है, खुसूसन माओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, खासकर तालीम का पूरा ख्याल रखें और खासकर इल्म हिदायत। आज हमारे नजदीक वाज़े तौर पर मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि आज हमारे कौम मुस्लिम के दरमियान मकातिब, ये जो गांव में छोटे छोटे मदारिस और मकातिब होते हैं, इनकी अजमत नहीं है, कदर कीमत नहीं है। मैं उनकी कदर कीमत बताता हूँ। ये छोटे छोटे मदारिस और ये मकातिब जिनमें चटाइयों पर बैठ करके, बोरियों पर बैठ करके जो इल्म आपके बच्चे सीखते हैं, कल आप इस दुनिया से वफात करके चले जाएंगे। वो बच्चे आपको वो सूरतें पढ़ करके इसाले सवाब करे न करे, लेकिन जब तक वो सूरतें पढ़ते रहेंगे आपको कब्र में इसका सवाब मिलता रहेगा। क्या इससे ज्यादा क्रेडिट लेना चाहते हैं मदारिस से आप? इनकी कदर करें, इनको चलाने वालों की कदर करें, उलमा की कदर करें, खासकर आइम्मा की कदर करें, जो इमाम हैं आपके, उनकी कदर करें। मेरा वक्त हो चुका है, सिर्फ एक हदीस आपके सामने रख करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। ऐ कौम मुस्लिम, तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा अकमल, सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा बेहतरीन कैरेक्टर और बिहेवियर के एतबार से सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान मुकद्दस को पढ़े और पढ़ाए, कुरान मुकद्दस को समझे और समझाए, कुरान मुकद्दस को सीखे और सिखाए। और इसी पे बस नहीं फरमाया, इसी के तई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं एक कहूला आपके सामने रखता हूँ कि जो नबूवत का सिलसिला था और वही का सिलसिला था, पैगाम का सिलसिला था, हमारी आपकी एक जिम्मेदारी आपके सामने आपको सौंप करके जाता हूँ। मैं क्या होता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उलमाए किराम के पैरों की एक धूल भी नहीं हूँ। मैं तो उस खानकाह से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कायम करने वाले हजरत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे। वक्त के बड़े आलिम थे, वो कहते थे मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ और मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। इसलिए आपके सामने इस हदीस के जरिए आपके तई एक जिम्मेदारी छोड़ करके जाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा अकमल अल्लाह के नजदीक इस दुनिया में वो शख्स बेहतरीन है जो कुरान मुकद्दस को सीखे और सिखाए, कुरान मुकद्दस को पढ़े और पढ़ाए, कुरान मुकद्दस के तई जिंदगी गुजारे। और फिर इसी के तई एक जिंदगी, एक हयूला आपके सामने पेश करता हूँ कि जो वही ये मजहब इस्लाम का जो सिस्टम चल रहा है, इसको चलाने का जो जरिया था दो कड़ियों पर मुश्तमिल था। बस यही बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। दो कड़ियों पर गौर से सुनना इसे। एक कड़ी वो थी कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अहकाम ला करके वक्त के नबी को देते थे, पहली कड़ी। दूसरी कड़ी वक्त का नबी अपनी कौम को दे देता था। उसके बाद होता यह था कि अगर कौम उसको तस्लीम कर लेती, मान लेती, तो वो सब के सब बच जाते। उसके अलावा जो लोग नाफरमानी करते उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता, तहस नहस कर दिया जाता। मिसाल क्या बताई कि जो नाफरमान होते थे, जिस तरह से बागीचे में झाड़ू लगा करके सारे जो पत्ते होते हैं पतझड़ के वक्त में, जिस तरह से उन्हें हटा करके आग लगा दी जाती है, सबके सब बेकार हो जाते हैं। इसी तरह से कौम हूद, कौम समूद, कौम लूत, जितनी भी कौमें गुजर चुकी है, जो फरमाबरदार थे उनको बचा करके सबको तहस नहस कर दिया जाता था। कुरान मुकद्दस भरा पड़ा हुआ है, आप सुने समझे उसे। लेकिन हमारा सिलसिला कुछ और है। हम उम्मते मोहम्मदिया हैं, हम खैर उम्मत हैं। यहाँ तीन कड़ियों पे हैं। सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को दिया। और फिर हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कह करके बल्लिगु अन्नी वलौ आया, देखो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मैंने अल्लाह के अहकाम तुम तक पहुंचा दिए। अब कोई नबी आने वाला नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, अब इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। मज़हब इस्लाम को बचाना है, कुरान मुकद्दस को बचाना है, अहादीस को
محفوظ رکھنا ہے, قرآن مقدس کو محفوظ رکھنا ہے, دین و شریعت کو محفوظ رکھنا ہے. یہ ذمہ داری تا قیام قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہے. کیا ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں میں یہ ذمہ داری ہے؟ ہم سے تو نمازیں ادا نہیں ہو پاتی, ہم سے تو روزے ادا نہیں ہو پاتے. ہمارے بچوں میں اس وقت, میں ایک مکتب سے تعلق رکھتا ہوں, میرا ایک مدرسہ ہے, میں نے شروعات کی ہے بچیوں کا. میں اسی لیے صرف ایک بات اور آپ کے سامنے وقت ہو جاتا ہے, ایک عالم کا یہی معاملہ ہوتا ہے. میں ایک ذمہ داری اور مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں اس کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. جو شریعت نے ایک سسٹم بنایا ہے مرد اور عورت کے لیے, وہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے نان و نفقہ کی, وہ باہر کمانے جاتا ہے, 24 گھنٹے گھر پہ نہیں رہتا ہے, اس لیے بچوں کی تربیت ماؤں کے ذمے ہے. اس لیے اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی, اگر مائیں پڑھے لکھی ہوں گی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گی تو آنے والا معاشرہ خوبصورت ہوگا, آنے والا معاشرہ اچھا ہوگا. صرف ایک واقعہ بیان کر کے, حضرت وقت تو خلاف ہے, صرف ایک واقعہ تربیت کے متعلق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئے, شکایت کی, تھوڑا غور سے سننا, مائیں بہنیں دونوں کے لیے بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, ایک صحابی آئے, کہنے لگے امیر المومنین میرا بیٹا ہے, میرا کہنا نہیں مانتا ہے, مجھے برا بھلا کہتا ہے, لہٰذا اس کو سمجھا دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے, ہر کوئی جانتا ہے. پاس میں لکڑی رکھی ہوئی تھی, اسے لے کر کے اسے مارنے دوڑے, اسے سمجھانے کے لیے. بیٹا معافی مانگ لیا, امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں, اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تھوڑا یہ گریٹنگ وہ ہے, اسے جو کرتے انتظامیہ کرتے رہیں گے, آپ میری بات کو غور سے سن لیجیے, بڑے کام کا واقعہ ہے. کیا کیا؟ بچے نے معذرت کر لی, امیر المومنین میری غلطی ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیا صرف بچے کا ہی والدین پر حق ہے؟ کیا والدین کا بچوں پر کوئی حق نہیں ہے؟ امیر المومنین نے کہا کیوں نہیں؟ باپ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے لیے بیوی کا, اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کرے تو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پڑھی لکھی ماں کا انتخاب کرے, پڑھی لکھی ماں کا انتخاب کرے, جس سے نکاح کرے وہ پڑھی لکھی اور اچھی روایات کی مالک ہو, نمازوں کی پابند ہو, روزوں کی پابند ہو, صحیح سے اپنا گھر چلانا جانتی ہو, ایسی عورت سے نکاح کرے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ جب اپنے بچے کا نام رکھے تو کوئی ایسا نام رکھے جس کے اچھے معنی ہوں, اس کے اچھے اثرات اسے ملیں. لڑکا سنتا رہا. تیسری بات کیا بتائی کہ اسے قرآن مقدس کی تعلیم دے, اس کی اچھی تربیت کرے. تینوں باتیں لڑکا سنتا رہا. پھر کہا امیر المومنین یہ میرا باپ ہے, میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ادباً آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی میرے ساتھ ناحق اس نے, سب سے پہلے میرے ساتھ اگر انہوں نے ناانصافی کی, میرے لیے ایک غلام ان پڑھ ماں کا انتخاب کیا. میری ماں پڑھنا لکھنا نہیں جانتی, میری ماں ایک چھوٹے طبقے سے ہے, غلام ہے. سب سے پہلا میرا حق یہ مارا اس نے. دوسرا کیا؟ میرا نام جولان رکھا, جس کے معنی نالی کے کیڑے آتے ہیں. کیا؟ ایک چیز سمجھ لینا, بہت سارے نام میں نے سنے الٹے سیدھے. کوئی نام مت رکھیے, کسی عالم دین سے مل کر کے نام رکھیے, یا تو اس کے صفات اچھے ہو یا اس کے نام کے معنی اچھے ہیں. اگر آپ نے الٹا سیدھا نام رکھا, اس کے اثرات بچے پر آنے ہی آنے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں, حدیث مبارک سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھے معنی. میرا دوسرا حق اس نے یہ مارا, میرا نام غلط رکھا, اس کے اثرات مجھ پر آئے. اور تیسری سب سے بڑی اس نے غلطی کی, مجھے قرآن مقدس کی تعلیم نہیں دی, میری اچھی تربیت نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا کہ اس صحابی کو مارنے لگتے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے, دونوں کو سمجھا کر کے بھیج دیا. یہ واقعات ہمارے لیے, ہماری نصیحت کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں, اس وقت قوم کو سب سے بڑی ضرورت ہے بچوں کے پڑھے لکھے ہونے کی, اور خصوصاً علم دین, علم ہدایت کی. علم دو طرح کے ہیں, میں بہت ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں, سائنس ضروری ہے, انگلش ضروری ہے, میتھ ضروری ہے, سب کچھ ضروری ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے علم ہدایت. آپ کا بچہ حرام و حلال پہچانے, آپ کا بچہ نماز پڑھنا جانے, آپ کا بچہ کسی کے جنازے میں جائے تو اسے دھوکہ دھڑی کر کے واپس نہ آئے, مکمل دعا پڑھ کے آئے. میرا
وقت زیادہ ہو چکا ہے. معذرت چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائی کا اور اہل اسٹیج کا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.